السلام علیکم۔ ایک شیعہ رافضی خارجی مردود ملعون جو ہمارے بہترین صحابہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹا سیدھا بکتا ہے اور الٹی سیدھی ان کو گالیاں بکتا ہے اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور دوسرے جو سب سے افضل ہیں، اور دوسرے سب سے افضل خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سب سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان تینوں کو گالیاں بکتا ہے اور ہم اہل سنت والے اس مردود اور ملعون سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیے، اگر آپ اس سے مناظرہ کریں گے تو آپ بھی اسی میں سے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو شک ہے حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو شک ہے، جو آپ اس سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ملعون ہیں، وہ تو مردود ہے، وہ کافر ہے ہماری نظر میں۔ سیدھی سی بات یہ سمجھ لیجیے، جو ہمارے صحاباؤں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں، ان کو گالیاں بکے یا ان کے بارے میں مطلب الٹا سیدھا کفر کا فتویٰ لگائے، ایسا آدمی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو اسے اپنا ایمان ثابت کرنا ہے۔ اگر مناظرہ کرو کبھی، ویسے تو کرو مت ہی، کرو تو اسے اس کے ثابت کرواؤ کہ تو پہلے اپنا ایمان ثابت کر۔ وہ ہے ہی نہیں مسلمان، وہ ظالم ہے وہ، اور ہم لوگ بے شرم اس سے مناظرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے اس سے مناظرہ کرتے ہیں اور پھر بڑا جیداری سے کہتا ہے کہ میں مناظرہ جیت گیا۔ تو اس کا مطلب آپ کو شک ہے، جبھی تو آپ جاتے ہیں مناظرہ کرنے۔ بھائی اس کا جو بھی عقیدہ ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اس کے عقیدے پہ، اور ہمیں ایسے تو عقیدہ رکھنے والے بہت ہیں، تو کس سے مناظرہ کرو گے؟ تو آپ جو ہے، اگر آپ کا اہل سنت، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ ہیں سب معصوم ہیں، اور ان کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس جاہل سے مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا مردود ہے، بہت بڑا ملعون رافضی خارجی ہے، اور ہم مناظرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم مطلب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کیا؟ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت پہ کوئی شک ہے کیا ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ کوئی شک ہے؟ آپ کی حدیثیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بارے میں کیا کیا حدیثیں ہیں، اور آپ کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آئی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، جو ہماری اماں ہیں۔ تو ہم اس میں کوئی شک کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں یہ آدمی، تو ان سے بڑا لعنتی اور ان سے بڑا کافر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم لوگ ان سے مناظرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم کس بوتے پہ مناظرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں؟ کہ ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا؟ اور جو ان سے کیا ہمیں شک ہے کہ مطلب اپنے صحابہ کے بارے میں شک ہے جو ہم ان سے مناظرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں؟ اللہ جاری بہت بڑا ظالم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، کافر ملعون مردود ہے۔ اس لیے اس سے مناظرہ کرنے کا مطلب آپ بھی اسی میں سے ہیں، اس ذلیل سے وہ پہلے اپنے ایمان کے بارے میں بتائے۔ اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا، وہ ظالم ہے، کافر ہے وہ۔ پہلے اس کے ایمان کا بولو، اپنے تصدیق کر، پہلے یہ بتا اپنا ایمان ثابت کر۔ اللہ جاری سے یہ کو پہلے اپنا ایمان ثابت کر، تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے صحابہ کو گالی دے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے جو بہترین صحابہ ہیں، جن کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کے بارے میں ڈھیروں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈھیروں حدیثیں موجود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ لیکن خلیفہ یہی ہیں، پہلے 3 خلیفہ یہی ہیں۔ سب سے پہلے خلافت جو ملی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، جن کے نکاح میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کو یہ مردود مانتے نہیں ہیں، ان کو بیٹیوں کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی مانتے ہیں، خالی وہ ان کو مانتے نہیں ہیں بیٹیاں، وہ ان کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑے ظالم یہی ہیں۔
تو اس لیے میرے بھائیوں ان سے مناظرہ نہ کرو، تو ظالم ہیں، آپ بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اگر ایسے لوگوں سے، ظالم لوگوں سے صحبت میں بیٹھو گے، ان سے مناظرہ کرو گے، تو آپ کا ایمان اور عقیدہ وہی ہو جائے گا جو ان ظالموں کا ہے، جو رافضیوں کا ہے، جو خارجیوں کا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں آپ ایسے لوگوں سے مناظرہ نہ کرو، جتنے بھی اللہ جاری جیسے یا اور بھی شیعوں کے شہنشاہ نقوی وغیرہ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان سے مناظرہ نہ کرو۔ ایک جگہ شہنشاہ نقوی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے جنت نہیں ملے گی، لا الہ الا اللہ یا ولی اللہ کہنے سے جنت ملے گی۔ مطلب یہ ملعون مردود کا مطلب جو ہے نبی کو بھی نہیں مانتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ انبیاؤں سے بھی افضل ہیں، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاؤں سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جو بھی صحابہ ہیں وہ انبیاؤں کے بعد میں ان کا درجہ، صحابہ بھی انبیاء سے افضل نہیں ہیں کوئی بھی، اور صحاباؤں سے افضل کوئی نہیں ہے۔ امام جتنے بھی امام ہیں وہ صحاباؤں سے افضل نہیں ہیں، صحابہ سب سے افضل ہیں۔ انبیاؤں کے بعد میں صحاباؤں کا نمبر آتا ہے، اور صحاباؤں کے بعد میں پھر تابعین کا نمبر آتا ہے، تابعین کے بعد میں تابعین کا نمبر آتا ہے۔ اور یہ ملعون ان کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بھی افضل قرار دینے کے نام ہے، انبیاؤں سے بھی، بلکہ بہت سے شیعہ تو ان کو خدا ہی مانتے ہیں۔ تو ان کا بہت کفرانہ عقیدہ ہے، ان کے کفرانے عقیدے سے بچو اور ان سے مناظرہ مت کرو۔ مناظرہ کرنے کے بعد تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی انہی میں سے ظالموں سے ظالم ہو جاؤ گے تم بھی۔ تمہارے اندر یہ آئی بات کیسے کہ اسلام مناظرہ کرنے جا رہے ہو، تو یہ اس کا مطلب یہ سوچ رہے ہو کہ مطلب جو ہے تمہارے دل میں کچھ شک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک ہے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک ہے۔ یہ سارے صحابہ خالی ان کا جو شروع ہوتا ہے، دین شروع ہوتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر کے انہی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مانتے ہی نہیں ہے کسی کو، کہیں کہیں تو یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں مانتے، یہ اتنے ظالم ہیں، یہ رافضی خارجی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے عمل برباد کر دیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کثرہ بھائی جس کی حکومت کو دھتیاں اڑا دیں گی، جس کا مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، لتھے بکھیر دیے تھے۔ کثرہ جو بادشاہ تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، جس کو آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور اسی سے کنورٹ شیعہ ہیں۔ کثرہ جو بادشاہ تھا ایران کے اندر کس کی حکومت تھی؟ حضرت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کس کی حکومت تھی؟ کثرہ کی۔ اور جو کس کی پوجا کرتے تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ وہ کثرہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے اسی سے کنورٹ ہے، وہی ان کے اندر خصلت ہے۔ یہ شیعوں میں جو خصلت ہے وہ اسی وجہ سے، اور بغض اسی وجہ سے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لتھے بکھیر دیے تھے وہاں پر، اپنے ایمان والوں کو بھیج کر کے وہ حالت کر دی تھی، کتا بنا دیا تھا مار مار کے۔ تو اس لیے ان کو نفرت ہے، ان ظالموں کو نفرت اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ انہوں نے لتھے بکھیر دیے تھے، انہوں نے مار مار کے سور بنا دیا تھا ان کو۔ اور یہ کنورٹ تو ہو گئے، مسلمان بن گئے، لیکن ان کے اندر سے بغض نہیں گیا، ان کے اندر سے بغض وہی ہے، اسی وجہ سے بغض ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کتا بنا دیا تھا ان کو مار مار کے۔ اور یہ مجبوری میں ہو تو گئے کنورٹ، لیکن ان کے اندر بغض وہی ہے، یہ اسی لیے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کی وجہ یہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ان کے دل میں بغض ہے، کہ اسی وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ کثرہ کا جو برا حال کرا تھا، اور ان کے دل میں آج بھی کثرہ کے محبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ آج بھی ہو تو گئے ہیں، رافضی خارجی سب یہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہی ہیں شیعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہی ہیں شیعہ۔ اس لیے اچھی طرح سے بیٹھا لو، ان سے مناظرہ مت کرو، یہ ظالم لوگ ہیں، ظالم مردود لوگ ہیں، یہ ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، اور کتنا بھی کہتے رہیں گے۔ اور جو ہمارے صحابوں کو گالی بکتا ہے بکے، وہ مردود ہے، وہ کافر ہے، سیدھی سی بات، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے صحابہ کو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کو جو گالیاں بکے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات سمجھ لو۔ اور اللہ یاری سے اگر مناظرہ کرو تو تم بھی انہی میں سے ہو۔
سمجھ لو اچھی طرح سے، اللہ جاری مردود ہے ملعون ہے.